بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معلوم متعدی سے بنایا جا سکتا ہے، یعنی فعل لازم سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اور متعدی اور لازم کسے کہتے ہیں؟ پچھلے اسباق کے اندر آپ اس کو بخوبی جان چکے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ فعل ماضی کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، اس سے جو پہلے والا حرف ہے، آخر سے پہلے والا حرف ہے، اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، یعنی زیر دے دیں گے، اور باقی جو متحرک حروف ہیں یعنی حرکت والے حروف ہیں ان کو ہم ضمہ دے دیں گے، تو یہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے نصارا، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ را کو اس کی حالت پہ باقی رہنے دیں گے اور صاد کے نیچے زیر لگا دیں گے، اور باقی جو حروف بچے یعنی نون ہے تو اس کو ہم پیش دے دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ناصارا سے نصیرا۔ ایسے ہی ضربا سے ضربا، فاتحہ سے فتحا۔ فائدہ: فعل لازم سے مجہول نہیں آتا۔ جی، اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل ماضی مثبت کے شروع میں ہم میم الف ما یعنی ما نافیہ بڑھا دیں گے تو یہ ماضی منفی بن جاتا ہے۔ ما نافیہ ماضی کے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا، یعنی اس کی وجہ سے نہ زبر کے اندر نہ زیر کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ مثبت معنی کو وہ منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے نصارا اس نے مدد کی، تو اگر ہم شروع میں میم الف ما لگا دیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا ما نصارا اس نے مدد نہیں کی، تو یہ ترجمے کے اندر فرق آتا ہے، البتہ اس حرف کے اوپر یعنی کوئی زبر زیر کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں آتا۔ جی، اس کے بعد ہم آج کے سبق کے اندر صرف کبیر فعل ماضی مثبت معلوم کو پڑھیں گے۔ تو کل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس کی پہچان پڑھی تھی۔ جی دیکھیے، ناصارا، تو یہ وزن اس کا ہے فعالہ، تو یہ فا عین لام اس کے وزن پہ ہی جتنے بھی حروف ہیں وہ آئیں گے۔ ناصارا بر وزن فعالہ، صیغہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: مدد کی اس ایک مرد نے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ بنانا ہو تو ماضی مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دو، تو اس کا دوسرا صیغہ ہے ناصارا سے ناصارا بر وزن فعلا۔ صیغہ تثنیہ ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ ترجمہ ہے: مدد کی ان دو مردوں نے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جمع غائب مذکر بنانا ہو تو آخر میں واو ساکن لگا دو، تو ناصارا سے ہم بنائیں گے ناصارو بر وزن فعلو۔ صیغہ جمع مذکر غائب، مدد کی ان کئی مردوں نے یا ان سب مردوں نے۔ جی، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو تا ساکن لگاتے ہیں، تو ناصرہ کے اوپر ہم تا ساکن آگے تا ساکن لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ناصرت بر وزن فعلت۔ ترجمہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ترجمہ مدد کی اس ایک عورت نے، اور اس تا کے آگے الف لگا دیں گے، تثنیہ بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا نصرتا بر وزن فعلتا۔ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، مدد کی ان دو عورتوں نے۔ اور جمع کا صیغہ یعنی مؤنث غائب کا بنانے کے لیے نون مفتوحہ لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا نصرنا بر وزن فعلنا، جمع مؤنث غائب، ترجمہ مدد کی ان کئی عورتوں نے۔ جی، پھر اس کے بعد نصرتا، تا مفتوحہ لگانے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے، نصرتا بر وزن فعلتا، مدد کی تم ایک مرد نے، نصرتما، تما جہاں آ جائے تو یہ دو حاضر کے لیے آتا ہے، تم دونوں نے مدد کی، بر وزن فعلتما۔ صیغہ مذکر تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، نصرتم
فعلتم کے وزن پر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، مدد کی تم کئی مردوں نے، تو اس کی پہچان تم ہے۔ نصرتی واحد مؤنث حاضر ہے، بروزن فعلتی، ترجمہ مدد کی تو ایک عورت نے۔ اب یہاں تی جو ہے یہ پہچان ہے۔ ایسے ہی نصرتما، تما تثنیہ حاضر کی پہچان ہے، بروزن فعلتما، مدد کی تم دو عورتوں نے۔ نصرتن، بروزن فعلتن، تو یہ لفظ تنہ جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی پہچان ہے، مدد کی تم کئی عورتوں نے۔ جی اس کے بعد تا مضمومہ یعنی نصرتو بروزن فعلتو، یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، مدد کی میں ایک مرد یا ایک عورت نے۔ جی اس کے بعد آخری صیغہ ہے نصرنا، بروزن فعلنا، نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے، صیغہ ہے تثنیہ جمع مذکر و مؤنث متکلم، مدد کی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا کئی مردوں یا کئی عورتوں نے۔ جی اب اس کا مکمل گردان کو سن لیجیے۔ نصارہ، نصارہ، نصارو، نصارت، نصارتا، نصارنا، نصارتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو میزان بھی دیکھیے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ کوشش کریں کہ یہ میزان آپ ضرور یاد کر لیں، اس کے بغیر ہم فعل ماضی کے صیغے ہمارے لیے بنانا بہت مشکل ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔